وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پیروں پر آ رہی ہے، پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ پاکستان میں دہشت گرد حملے شروع کیے گئے۔ اس سے بھی جب کچھ نہیں بنا تو پھر پراپر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور خیال انڈیا کا یہ تھا کہ اللہ نہ کرے کہ وہ پاکستان کو جو ہے عسکری طور پہ تباہ کر دے گا، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے جس طرح جواب دیا، اور جس طرح سیاسی قیادت اور عسکری قیادت نے مل کے دنیا کو دکھایا، تو آج دنیا پاکستان کو مان رہی ہے۔ آج جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم کیا کہ ساری دنیا نے ثالث کے طور پہ پاکستان کو مانا، اور آج اسلام آباد ایکارڈ جو ہے پوری دنیا کے منہ پر چڑھا ہوا ہے۔ پاکستان کے طرف آنے والے جو لوگ ہیں اس تاریخی اسلام آباد ایکارڈ کو کور کرنے کے لیے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو امریکی وفد پاکستان کی طرف رواں دواں ہے۔ ایران کا جو وفد ہے وہ پاکستان کی حفاظت میں پاکستان پہنچے گا۔ ہزاروں رپورٹرز، جرنلسٹ، آرگنائزیشنز پاکستان کے ویزے اپلائی کر چکی ہیں۔ اگلے 2 دن دنیا کے تمام نیوز چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، دنیا کی تمام ٹاپ نیوز ایجنسیز کے اوپر ہزاروں لوگ جو آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو کور کر رہے ہوں گے، آپ کو کور کر رہے ہوں گے۔ اور جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت پر سوالیہ نشان ہے، آج صرف 20 دن کے اندر گوادر پورٹ پر اتنی ٹریفک آئی ہے جو پچھلے 1.5 سال میں نہیں آئی تھی۔ تو یہ پاکستان کے لیے نئے سے نیا راستہ کھل رہا ہے۔ کئی کمپنیز ہزاروں کی تعداد میں پاکستان سے رابطے میں ہیں کہ وہ اب اپنے بزنسز پاکستان میں شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان ممالک جہاں پر وہ پہلے کر رہے تھے وہاں سے نکل کر وہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ تو سیاسی اب ایک میدان جو ہمارا وعدہ تھا کہ ہم معاشی طور پر، دفاعی طور پر، کیونکہ ہم نے ہمیشہ دفاع کی بات کی ہے، ہم نے کبھی اگریشن کی بات نہیں کی، آج ہم نے قوم سے بھی وعدہ پورا کر دیا، دنیا کو بھی دکھا دیا۔ اب اگلا کام معاشی میدان کے اندر جب ہم مزید مستحکم ہوں گے، اگلے 2 دن میں یہ کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو، یہ کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، جس طرح دن رات انہوں نے محنت کی، جس طرح دن رات راتوں کو نہیں سوئے۔ میں خود وٹنس ہوں کہ جس دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک پل کے لیے کوئی نہیں سویا، اور اللہ کی مدد اور اس کے بعد اتنے تاریخی فیصلے، اور یہاں پر جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہیں، حالانکہ ان کے فریکچر بھی ہو گیا، تو یہ کمٹمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، کہ فریکچر کے باوجود 1 منٹ کا آرام نہیں کیا۔ تو اس ٹیم نے آج پاکستان کو دنیا میں سرخرو کیا۔ اب اگلی بات سیاست کی، یہاں پر میں ابھی اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے، کیونکہ آج آپ سب کو جو تکلیف دی ہے، یہاں پر لیڈیز ونگ موجود ہے، یہاں پر ہمارا مدر ونگ موجود ہے، یہاں پر آنریبل ہمارے چیئرمین، وائس چیئرمین وہ موجود ہیں، یہاں پر YMT موجود ہے، یہاں پر یوتھ ونگ موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل سے ایک گلدستہ ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے اب اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس پر ابھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ راجہ انصاری صاحب چونکہ میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، پرائم منسٹر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سندھ کے اندر، تو میں تھوڑا سا راجہ صاحب سے کہوں گا مختصر وہ، پھر کھیلداس کوستانی صاحب جو ہمارے منسٹر ہیں وہ بات کر لیں، اس کے بعد پھر میڈیا سے ہم اجازت لیں گے اور پھر شروع کریں گے۔